السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابلیس اور شیطان کی کہانی۔ سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے کہ ابلیس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ آسمان میں ایک خوبصورت باغ، آسمانی آواز، ابلیس میں نے تجھے خاص طور پر بنایا ہے، تو فرشتوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ عز و جل شیطان سے کہہ رہے ہیں۔ ابلیس نے فخر سے کہا، شکریہ میرے رب، میں آپ کی عبادت میں سب سے آگے رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے انسانوں کی تخلیق کی۔ زمین پر آواز آئی، میں اب ایک نئی مخلوق انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، انہیں تخلیق کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا۔ ابلیس کو غصہ آ گیا، غصے میں، یہ کیا ہے؟ یہ مٹی سے بنی ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے اللہ عز و جل سے کہا، آسمان میں دوبارہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم۔ ابلیس سجدہ کرو۔ یعنی کہ جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو ابلیس سے کہا اللہ عز و جل نے کہ تم ان کو سجدہ کرو۔ ابلیس یعنی کہ شیطان غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، میں کبھی بھی سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کو غصہ آ گیا اور اللہ نے کہا غصے میں، تو اللہ عز و جل نے ابلیس سے کہا کہ تو اب لعنتی ہے، تیری جگہ جہنم ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ کو میں نے تمام چیزیں بتائیں کہ سب سے پہلے شیطان کو بنایا گیا، شیطان آگ سے بنا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی مخلوق پیدا کری جس میں سب سے پہلے انہوں نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ اس بات پر شیطان کو غصہ آ گیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان کا کیا کردار ہے اور وہ کیا کرتا ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پھر ابلیس نے سوچا کہ میں اب اپنی چالاکی سے میں اب انسانوں کو بہکاؤں گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ابلیس سرگوشی کرتے ہوئے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس درخت کا پھل کھانے سے تمہاری عقل بڑھ جائے گی؟ آدم علیہ السلام نے کہا، کیا واقعی؟ اس کے بعد حوا اور آدم علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھے، شک میں حوا علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہ ہم کھا لیں۔ آدم اور حوا پھل کھانے لگے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل کو غصہ آ گیا کہ اللہ کو اس لیے غصہ آ گیا کہ اللہ عز و جل نے منع کیا تھا کہ کچھ نہ کھانا۔ یہ نافرمانی کے نتائج پھر کیا نکلے کہ ان نے یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے باہر نکال دیا اور اللہ عز و جل نے کہا کہ دکھ کے ساتھ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی، اب تم زمین پر جا کر رہو گے۔ ابلیس اس بات پر خوش ہو گیا اور سوچنے لگا، اب تو میں انسانوں کو ہمیشہ بہکاؤں گا۔ اب یہاں سے ہوتا ہے انسانیت کا سفر، یعنی کہ مختلف انسانی نسلیں پیدا کی گئیں۔ آدم اور حوا علیہ السلام کی نسل بڑھتی ہے۔ ابلیس ہر انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی کہ وہ ہر انسان کو پھر بہکانے لگتا ہے، اسے دین سے دور کرتا ہے اور اسے اللہ کا نافرمان بنانے لگتا ہے۔ اس کے بعد مختلف انبیاء کا ظہور ہوا، انبیاء بھیجتے گئے اللہ تعالیٰ، اور انبیاء بھیجتے ہیں، میں ہدایت بھیجتا ہوں تاکہ انسان راہ راست پر آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ انسانوں کو راہ راست پر لایا جائے۔ ابلیس غصے میں آیا، میں انہیں گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس طرح انسان کی آزمائش کا سفر سٹارٹ ہوا۔
ایک انسان کی زندگی کی کہانی اب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ مجھے ابلیس کی باتوں سے بچنا ہوگا۔ یہ تو میں نے آپ کو سب بتا دیا کہ شیطان کون تھا، کیسے پیدا ہوا اور کیوں اسے شیطان کہا گیا۔ شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اور لیکن اس کو یہ ہوا کہ اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا کہ جب میں اللہ کی اتنی عبادت کر رہا ہوں، فرشتے کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے انسانوں کو پیدا کرنے کی۔ اس بات پر شیطان کو غصہ آیا، جس کی وجہ سے اس خبیث نے اللہ کی بات نہ مان کر اللہ سے بحث کر اللہ نے اسے شیطان قرار دے دیا، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں کسی بھی انسان کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دوں گا، اور نہ ہی اسے انسان کو اچھے راستے پر چلنے دوں گا۔ اس لیے انسان کا نیک راستے پر آنا ضروری ہے۔ مضبوطی سے میں اپنے رب کی طرف لوٹوں گا اور ابلیس کی باتوں سے بچوں گا۔ ابھی سے نیت کر لیجئے۔ روشنی کی طرف بڑھتا ہوا انسان، یعنی کہ محبت بھری آواز جو میرے راستے پر آئیں گے میں انہیں ہدایت دوں گا۔ یعنی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، انہوں نے محبت بھری آواز سے کہا کہ جتنے بھی لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، شیطان کی باتوں میں آ گئے ہیں، ہم انہیں بچائیں گے اور انہیں ہدایت دیں گے۔ ابلیس کو پھر غصہ آ گیا، چڑچڑاتے ہوئے میں ہمیشہ کوشش کروں گا مگر انسان کا ایمان انہیں بچائے گا۔ یعنی کہ یہ ابلیس بہت اچھے سے جانتا ہے کہ انسان کو صرف اور صرف چیز جو بچا سکتی وہ اس کا ایمان ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا ناظرین محترم، یہ کہانی ہمیں یہ سکھا دی ہے کہ ابلیس اور شیطان کی موجودگی کے باوجود ہمیں اپنے ایمان اور ہدایت پر قائم رہنا چاہیے، اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اور شیطان جیسے خبیث کو ہمیں نہیں جیتنے دینا چاہیے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور گمراہ نہ ہو، ہدایت کی طرف ہمیشہ چلتے رہیں، ہدایت لیتے رہیں علماء کراموں سے، یا پھر اسلامی دینی اچھی ویڈیوز دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ کا ایمان کبھی بھی نہ بہکے گا۔ برائی سے دور رہیں اور اچھی عادتوں کو اپنائیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے، فوری اپڈیٹ آپ کو ہو سکے۔ فی امان اللہ۔